على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ یاسین شریف 23واں پارہ اور رکوع نمبر 5 یعنی سورۃ یاسین شریف کا رکوع نمبر 5 کی آخری رکوع اور آیت نمبر اس سورت کی 77 78 79 تلاوت کی گئی اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی میری اور آپ کی پیدائش انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا اور پھر انسان کا دوبارہ جی اٹھنے پر انکار کرنا اور اس بات پر جھگڑا کرنا کہ یہ ممکن ہی نہیں، اس کا ذکر کیا ہے. خاص طور پہ یہاں آیت نمبر 77 سے لے کر آخر تک ان کا شان نزول حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ہے رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی روایت کے مطابق پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بہت بڑا نافرمان اور بڑا مشرک سرداروں میں اس کا نام بھی ہے عاص بن وائل، وہ آیا اور اس کے ہاتھ کے اندر ایک انسان کی زندہ ہوا جسم کی ہڈیوں میں سے ہڈی کا ٹکڑا تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو مستا، اس ہڈی کو کیا کیا؟ مستا. کس نے؟ بولو بھائی، عاص بن وائل. اس ہڈی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں مسل کی کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان ہڈیوں کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو بڑے غرور کے انداز حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک انہیں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لیکن ساتھ ہی فرما دیا اس کے انداز کو دیکھ کر تو جہنمی ہے. کیا فرمایا؟ بولو بھائی، تو جہنمی ہے کہ تیرا یہ اتنا مغرورانہ انداز. تو بہرحال اللہ رب العزت میری اور آپ کی پیدائش کا ذکر فرماتے ہیں. یقیناً میرے اور آپ کے علم میں ہے کہ اول انسان حضرت آدم علیہ السلام. کون؟ بولو بھائی، اللہ نے ان کو بلیک مٹی سے پیدا کیا. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں آگے نسل انسانیت کا جو سلسلہ ہم نے چلایا ثم جعل نسلہ من ماء مہین، کہ آگے ہم نے نسل ایک انتہائی حقیر پانی سے اس انسان کی نسل کو چلایا ہے جو بدبودار بھی ہوتا ہے اور پیشاب کی طرح ناپاک بھی ہوتا ہے. کپڑے پہ لگ جائے، بدن پہ لگ جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بولو بھائی، ناپاک ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ایسے پانی سے انسان کو، پھر مجھے اور آپ کو غور و فکر کی دعوت بھی دی ہے
اللہ رب العزت نے یہ سورۃ الطارق 30ویں پارے میں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اے انسان ذرا اپنی تخلیق پہ کبھی غور کر، ذرا دیکھ کہ ہم نے تمہیں کیسے پیدا کیا۔ فرمایا کہ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایک اچھلنے والے پانی سے، یعنی جو اچھل کے نکلتا ہے، پھول کے نکلتا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، جو سینے اور پسلی کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ کہ اس پانی کے نکلنے کی جگہ بھی اللہ نے ذکر فرمایا۔ تو یہاں اس آیت میں نطفہ اس شفاف پانی کو کہتے ہیں کہ جو انسان کا مادہ تولید ہے۔ اللہ رب العزت دعوت فکر دے رہے ہیں انسان کو کہ اگر تجھے دوبارہ جی اٹھنا سمجھ نہیں آتا تو ذرا اپنی اول پیدائش میں غور کر دے۔ اگر انسان اس بات پہ غور کرے تو عقل جو ہے وہ کہے گی کہ واقعی یہ ناممکن ہے کہ اس طرح کے پانی سے کیا کر دینا کہ انسان بنا دینا۔ تو جب وہ تم مانتا ہے کہ اللہ نے بنا دیا ہے تو پھر یہ بات بھی مان دے کہ جس نے اول بنا دیا وہ دوبارہ بھی بنا دے گا۔ اس نے فرمایا اولم یرى الانسان، کیا انسان نے کبھی غور نہیں کیا، دیکھا نہیں ہے، یعنی اپنے وجود کو دیکھے۔ دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرنے سے پہلے اللہ فرماتے اپنے وجود کو دیکھے۔ فرمایا کہ انا خلقناہ، بے شک ہم نے بنایا ہے اس انسان کو من نطفہ، ایک شفاف پانی سے۔ فرمایا فاذا هو خصیم مبین، پھر اچانک یہ انسان جھگڑالو بن کے ہمارے سامنے جھگڑا کرنے لگا۔ کس بات پر کہ جب ہم کہتے ہیں تجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور یہ جھگڑا کرتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا۔ وقالوا اذا كنا، کہتا ہے جب میں مٹی ہو جاؤں گا، اِنَّا، کیا دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ضرور زندہ کیا جائے گا۔ فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور پھر ہمارے لیے مثالیں شروع کر دیتا ہے، یعنی ناممکن ہونے کی جو اس کے اپنے دل و دماغ میں شیطان ڈالتا ہے ان کو پیش کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے۔ یہ سب سے ناممکن چیز تھی جو انسان کو اللہ نے دکھا کر بتا دیا کہ تیرے خالق کے سامنے سب ممکن ہے۔ یعنی اس پانی سے انسان کا بننا اگر انسان عقل سے سوچے تو بالکل ناممکن ہے۔ بولو کیا ہے؟ لیکن میرے باپ کے سامنے کون کرنے والا ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس پانی کو دیکھو، وہ 40 دن یوں ہی رہتا ہے، اور پھر 40 دن کے بعد اللہ اس ریب کے اندر پانی کو خون میں بدل دیتا ہے۔ پھر اس 40 دن میں خون کے بعد اس کو گوشت کے جمے ہوئے گوشت کے لوتھڑے میں بدل دیتا ہے۔ پھر اس کے اندر اللہ رب العزت ہڈیاں اور انسان کا پورا وجود بنا دیتا ہے۔ پھر 4 مہینے کے بعد انسان میں روح ڈال کر اپنا امر ڈال کر جیتا جاگتا انسان بنا دیتا ہے۔ پھر 9 مہینے کے پیریڈ کے بعد پھر جیتا جاگتا انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ نکال کے لوگوں کے سامنے واضح کر دیتا ہے یہ میری تخلیق ہے۔ اور پھر فرماتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کائنات میں تمہیں بہت سی چیزیں خوبصورت نظر آئیں گی، بلکہ اللہ کی ساری تخلیق خوبصورت ہے، لیکن اللہ 4 قسمیں اٹھا کر فرماتے ہیں میں نے سب سے خوبصورت انسان کو بنایا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال من یحیی العظام، اور یہ کہتا ہے کیا یہ ہڈیاں دوبارہ زندہ ہوں گی؟ یحیی میں نے زندہ ہوگا، عظام میں نے ہڈی، اور کون کرے گا ان ہڈیوں کو زندہ؟ وہی رمیم، یہ تو بوسیدہ ہوگی، ہاتھ میں پکڑ کر یوں مسل دی، ذری بات ہے جب وہ پرانی ہو جاتی ہے بوسیدہ ہو جاتی ہے، مسلی تو جا سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یحیی الذی، یہ کسی انسان کا دعویٰ نہیں ہے زندہ کرنے کا، اس لیے کوئی دوسرا انسان انکار کر دے
نہیں کر سکتا تو تو کیسے کر سکتا ہے؟ ایک عام انسان کہتا ہے میں یہ کر دوں گا، دوسرا انسان سوچتا ہے یار میں کر سکتا ہوں، نہیں، وہ کہتا ہے یہ بھی نہیں کر سکتا، انکار کر دیتے ہیں، ظاہری بات اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ تو فرمایا ان کو بتا دو کہ یہ کسی انسان نے زندہ نہیں کرنا، یہ زندہ کرے گی وہ ذات انشأہا اول مرہ، جس نے انسان کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے۔ تو پہلی دفعہ پیدا اللہ کرتا ہے تو اللہ ہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور جب پہلی دفعہ پر ہر انسان مانتا ہے کہ میرے وجود کو ایک ذات نے بنایا ہے، تو پھر دوبارہ کی انکار کی گنجائش نہیں رہتی۔ جب پہلی پیدائش کو تو مانتا ہے تو دوسری کو مان جا، پہلی مشاہدے بھی ہے اور دوسری ایمان بالغیب بھی ہے۔ پہلی ہر آدمی کے مشاہدہ ہے، نظر آ رہا ہے، تو دوسری یؤمنون بالغیب، یہ ایمان بالغیب کے حوالے سے ہے، تو اس لیے تیرا ایمان ہونا چاہیے کہ وہی ذات دوبارہ کرے گی، اور اسی ذات کا دعویٰ ہے اللہ رب العزت کا کہ میں دوبارہ زندہ کروں گا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنی صرف وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، کہ وہ ہر تخلیق کو جاننے والا ہے، کیا اس نے پیدا کیا ہے، کیا وہ پیدا کرے گا، یہ سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر کامل ایمان نصیب فرمائے، شک و شبہ سے پاک ہو، اور بالکل اسی طرح جس طرح اللہ رب العزت میرے اور آپ سے چاہتی ہے۔ اور جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے منکر ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت کامل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، الفت